کو پشیمان ہونا چاہیے اور اپنے استقبال الہی کے ذریعے اس کی شناخت کرنے کا جو مقصد جو خلقت تخلیق انسانیت ہے، جس وجہ سے انسان اس کائنات میں آیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ذات کی پہچان۔ تو وہ مرحلہ، وہ جو لمحہ ہے، وہ جو گھڑی ہے، وہ کب آئے گی؟ کس وقت آئے گی؟ اپنی ذات کی پہچان ہی اس کی قدرت کی پہچان ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتا تو اس میں یہ طاقت، یہ دعوے جھوٹے ہیں کہ وہ خدا کو پہچان لے گا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ جو اپنی ذات کو ہی نہیں پہچان سکتا، اس 6 فٹ کے جسم کو نہیں پہچان سکتا، اتنی بڑی ذات کو کیسے پہچانے؟ تو اللہ کہتے ہیں جو مجھے پہچاننا چاہتا ہے وہ پہلے اپنی ذات کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنے اندر دیکھیں کہ اللہ نے اس کے اندر اپنی قدرت کے کتنے شاہکار چھپا کے، اپنی قدرت کے کتنے وہ خوبصورت چیزیں جو اس کے اندر سمو اور پرو دی ہیں کہ اے میرا انسان جس چیز کو بھی دیکھ اس میں میری قدرت، میری حکمت، میری طاقت، میری وہ جباریت، قہاریت، رحمانیت، رحمت اس میں پوشیدہ ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ استقبال الہی کے ذریعے متقی بنو۔ وہ تقویٰ کیا ہے؟ وہ خوف ہے خدا کا، انسان کا نہیں، ماں باپ کا نہیں، اپنی عزت کا خوف نہیں، مال و دولت کا خوف نہیں، شیطان کے بہکاوے کا خوف نہیں، خدا کا خوف اور حقیقی خوف ہو گیا تاکہ ہم اسے پہچان سکیں، اپنے آپ کو اس کے سامنے عاجز قرار دیں کہ تو وہی قادر ہے جو اس کائنات کی قدرت رکھتا ہے ہر چیز کے اوپر۔ ہم ناتواں اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے کہ تیرے سامنے ہم آئیں، صرف اس لیے آتے ہیں کہ تو لائق حمد و تسبیح و ثنا ہے کہ تیرے سامنے آ کر اپنی عاجز پن کو ظاہر کر سکیں کہ ہم اتنا عاجز ہیں کہ تیرے علاوہ اور ذات ہے ہی نہیں کہ جس کے پاس ہم جا کے کچھ مانگیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ تو آج کا ہمارا پچھلے درس کے موضوع کے ساتھ جو ہم نے پیچھے درس ذکر کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ دین کیا ہے، مع الدین مع الاسلام، دین کیا ہے اور اسلام کیا ہے، اس سے اگلا حصہ جو ہے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کیا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے وہ مومن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پیغمبر اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حل کل من یقول لا الہ الا اللہ مؤمن۔ عن جابر الجوفی عن ابی جعفر عن آبائه قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ اعقل من قال لا الہ الا اللہ مؤمن۔ آگے پیغمبر فرماتے ہیں عداوتنا تلحقوا بالیہود والنصارى انکم لا تدخلون الجنة حتى تحبونی وکذب من زعم انه یحبونی ویبغض هذا یعنی علی کا۔ تو یہ خود امام باقر علیہ السلام روایت فرماتے ہیں۔ تو مولا امام باقر علیہ السلام روایت فرماتے ہیں، اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے رسول خدا، کیا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے وہ مومن ہے؟ یہی کرائٹیریا ہے، چونکہ جو بھی جب اگر اس نے لا الہ الا اللہ یعنی اس کی احدیت کا اقرار نہیں کیا ہے وہ نجس ہے، یعنی اس کی پاکیزگی کی شرط ہی پہلی یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی تب ہوتا ہے جب وہ لا الہ الا اللہ ہے کہ کوئی نہیں ہے معبود سوائے اس اللہ کے۔ تو جب وہ احدیت کے اس درجے میں آ جاتے ہیں تو مولا سے صاحب پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جو صرف لا الہ الا اللہ کے وہی مومن ہے؟ آگے کیا فرماتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری دشمنی انسان کو یہودی اور نصارہ سے ملحق کر دیتی ہے، ملا دیتی ہے، متصل کر دیتی ہے، اٹیچ کر دیتی ہے۔ ہماری دشمنی انسان کو یہودی اور نصارہ سے ملحق کر دیتی ہے، تو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، کوئی بھی بندہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت اور دوستی نہ کرے۔ اور وہ شخص جھوٹا ہے جو گمان کرتا ہے مجھ سے تو محبت اور دوستی کرتا ہے مگر علی سے بغض و عداوت کرتا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مومن ہونے کا معیار یہاں پہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، یعنی یہاں پر اہل بیت سے اور ان کی عطرت سے محبت رکھنا بھی کیا ہے؟ انسان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں اصل ممکن ہی نہیں ہے وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ میری اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں۔ تو یعنی رسول سے محبت کرنے کا معیار بھی کیا ہے کہ ان کی اہل بیت سے محبت۔ پھر معصوم سے کسی شخص نے پوچھا کہ
آپ بتائیں کہ آپ سے محبت کا معیار کیا ہے، آپ سے محبت کرنا چاہیے. یہ جو ہم محبت کہتے ہیں، اطرت سے محبت، اہل بیت سے محبت، علی سے محبت، یہ جو ہم دعوے کرتے ہیں، محبت در حقیقت کیا ہے؟ محبت کا مطلب در حقیقت مفسرین نے یہاں بیان کروایا کہ محبت سے مراد یہاں پر ان کی اطاعت کا نام محبت ہے. نام لینے سے، نعرے مارنے سے، زبان پہ لانے سے محبت نہیں ہے. اس کو محبت ہرگز نہیں کہتے. آپ مجھے بتائیں، آپ اپنے بیٹے کے لیے سکون کا انتظام نہ کریں، اس کے لیے اچھے لباس کا انتظام نہ کریں، اس کے لیے گھر میں آسائش کا اہتمام نہ کریں، یا مثال کے طور پر اس کی اچھی تربیت نہ کریں، اور پورے اس کے پوسٹر اشتہار بنوا کے گلیوں میں جناب پوری دنیا میں لگوا دیجیے میرا بیٹا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا فلانا ہے. مجھے بتائیں، آپ کا بیٹا جب ہوش و حواس یا عقل و فہم و فراست کے دور میں آئے گا، وہ مانے گا کہ یہ میرا باپ ہے اور اس نے باقیات باپ ہونے کا حق ادا کیا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. جتنے بڑے بڑے پوسٹر لگا دیں، میں کہتا ہوں روز 24 گھنٹے آپ اس کے 50 اسٹیٹس ہی کیوں نہ لگا دیں، یہ یار محبت ہے؟ نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب کیا؟ یہ جھوٹا ہے. باپ ہونے کے باوجود بھی حرام خوری کر رہا ہے اپنی اولاد سے. کیونکہ میرا پیغمبر کیا فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دو والدین دو حق رکھتے ہیں اولاد کے اوپر. اولاد والدین سے یہ دو حق کا تقاضا رکھتی ہے. کون سے دو حق؟ ایک یہ کہ اس کا اچھا نام تجویز کرے، اور دوسرا حق والدین کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ہم پوسٹر لگوا دیں، اشتہار کروا دیں، پورے رشتہ داروں کو بتا دیں، تمام کو بتا دیں، 24 گھنٹے اپنے کندھوں پہ بٹھائے رکھے جناب، ہم اسکرین میں کھلاتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے رہیں، محبت اس چیز کا نام نہیں ہے. محبت کا مطلب یہ ہے میں دیکھوں گا اگر وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے تو اسے روک دوں، اسے نیکی کی طرف میں بتاؤں، اسے میں بزنس سمجھاؤں، اسے کاروبار سمجھاؤں، بیٹا یہ کرو گے تو نفع آئے گا، یہ کرو گے تو نقصان آئے گا، یہ کرو گے تو غلط ہے، یہ جاؤ گے تو یہ آئے گا، یہ جاؤ گے تو یہ نیکی کر. یعنی یہ جتنی چیزیں در حقیقت اصل ممتا اور محبت جو اپنی اولاد کے ساتھ والدین کی وہ یہ ہے. تو پھر اللہ سے یا علی سے یا اہل بیت سے محبت کا مطلب یہی ہے صرف نعرے لگاتے رہو، کڑیاں پہنتے رہو، انگوٹھیاں بڑیاں پہنتے رہو جناب، کالے کپڑے پہن لو، یا پوری کی پوری پوشت زخمی کر دو، علم اٹھا لو، تازی اٹھا لو، مجلسیں سن لو، عشرے سن لو، یہی ہے. یا ٹک ٹاک کے سارے اسٹیٹس لگا دو، بس آپ شیعہ ہو گئے اور محبت ہو گئی. اسی کا نام محبت ہے، در حقیقت نہیں ہے. یہ ہم اپنے آپ کو قرآن میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے، اے انسان جب تو دنیا کی رنگینی میں کھو کر تو اپنے آپ کو در حقیقت عقل مند سمجھ کر مجھے اللہ کو دھوکہ رہا ہے، در حقیقت تو اللہ کو دھوکہ نہیں دے گا، اپنے آپ کو دھوکہ دے گا، اپنے آپ کو بہکاوے میں ڈال دے. آپ کی محبت کا معیار یہاں پیغمبر نے فرمایا ہے وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو رسول سے محبت کرتا ہے وہ اہل بیت کی اطاعت کرے گا تو گویا رسول کی اطاعت بھی کرتا ہے اور ان سے محبت بھی کرتا ہے. ہرگز نہیں ہے میرے بھائی میرے عزیز. کبھی بھی اپنے ذہن میں اس چیز کو نقطے کو ضرور ذہن میں رکھے گا. انصاریان ایک خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کا شکر ادا کرو کہ جو آپ کو دین آل محمد کی طرف متوجہ کرتا ہے. کبھی بھی اپنی جیب کے توازن سے اس کی گفتگو کا موازنہ نہ کیا کرو کہ یہ بندہ جو یہ بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ کچھ چاہتا ہے. ہرگز نہیں، چونکہ انسان کی فکر اسی چیز کے مال ہے، فطرتاً یہی سوچ ہے کہ جب بھی کسی چیز کا یا کسی سے کسی خود خدا کی راہ میں کچھ دینے کا نام آ جائے نا، وہ پھر مائنڈ آٹومیٹکلی ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا ہے قرآن ساریات کہتے ہیں کہ ہرگز اس چیز میں اور اس بہکاوے میں کوئی بندہ نہ آئے کہ اس کا شکریہ ادا کرے جو آپ کو تذکر دیتا ہے اور متوجہ کرتا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی فرصت عطا کرو. اپنے آپ کو بغالت نہ دکھاؤ. ہرگز بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مجھے بتائے کوئی مسجد میں یا کسی غریب کی یا کسی مستحق کی، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی مدد کر دینے سے یا آپ کی کچھ اس تھوڑی سی مدد سے اس کے مہر بن جاتے ہیں یا وہ کوئی بگلے لے لیتا ہے. ہرگز نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے خود پڑھا ہوا ہے قرآن کے واقعات اور تاریخ، سب لوگ اس چیز سے واقف ہیں. ہمارے بچوں کو بھی یہ واقعات یاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو یہ ہدہد کا جو پرندہ تھا، یہ جو اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے آتا تھا، کہ اس کی چونچ کے اس پانی والے قطرے سے وہ آگ بجھ رہی تھی، بلکہ وہ حق والوں کے ساتھ اپنا اعلان کر رہا تھا مقابلے میں ان ظالموں کی برات کے ساتھ کہ میں ظالموں میں نہیں ہوں بلکہ حق والوں کے ساتھ ہوں. جو میری استعداد ہے، جو میری طاقت ہے، جو میری ہمت ہے، جو میری جرأت ہے، میں اپنے طور پہ ضرور کر رہا ہوں،
اب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قلیل کرنے سے بہتر ہے جو کچھ نہیں کرتا، وہ نہ کرنے سے قلیل کا کرنا بھی بہتر ہے، لیکن کرو ضرور کرو۔ اسی طرح سے عبادت بھی، اسی طرح سے اعمال بھی، اسی طرح سے اولاد کی تربیت بھی، اسی طرح سے اپنے واجبات بھی، اسی طرح سے اپنی زندگی کے ان تمام معاملات کو جتنا ممکن ہو سکتا ہے اس کو سہل بناؤ، اس کو آسان بناؤ اور خدا کے راستے کی طرف لے کے جاؤ۔ آپ لوگوں کے لیے ایک نصیحت دعویٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کی ذات اتنی کریم ہے نا، یقین جانے اس جملے میں کتنی لطافت اور کتنا ایمان کی معراج ہے کہ انسان اس کی رحمت سے باقر حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تو سوتا بھی ہے نا، اگر نیت یہ کر لے کہ اے اللہ آرام کر رہا ہوں اور میں یہ نیت کرتا ہوں تیری بارگاہ میں کہ یہ آرام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اٹھ کے تیری عبادت کروں، اللہ کہتے ہیں تیرا وہ سونا عبادت ہے۔ اس سے اور کیا اللہ آپ کے لیے رستہ ہم بات کریں۔ مالک کہتے کھانا کیا، ہم کھانا کھاتے ہیں نا، ٹکے بوٹیاں مچھلیاں جو بھی کھائیں، دال چٹنی دہی جو بھی کھائیں، اللہ کہتے ہیں یہ نیت کر کے کھا لیں، نیت کر۔ دیکھیں ہم بات شاید ہوں گے، ہم بسم اللہ بھی بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ جو کھانا کھا رہا ہے نا اس کی نیت کر لے، اے اللہ اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ یہ جو تو نے جسم عطا کیے یہ اس میں توانائی اور انرجی آ جائے تاکہ میں صحیح طرح سے تیری مخلوق کی اور تیری عبادت کر سکوں، خدمت کر سکوں۔ اللہ کہتا ہے یہ تیرا کھانا بھی جتنی دیر تک وہ اس غلاظت میں تبدیل نہیں ہوتا، وہ کھانا پیٹ کے اندر تیرے لیے دعا کرتا رہتا ہے اور تسبیح کرتا رہتا ہے۔ اللہ اس سے اور بڑا کیا کام ہے؟ یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو بخشنے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے رستے بنا دیے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے سے میں اپنے بندے کو بخش دوں، لیکن شرط یہ لگائی ہے کہ میرے دروازے پہ آ جائے، مجھ سے مانگ سے میرے سامنے اپنے آپ کو عاجز کرا ضرور دے۔ تو اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کہ مومن جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ محبت رکھتا ہو۔ محبت کا معنی یعنی اطاعت کرتا ہو۔ اہل بیت کی اطاعت کرے گا تو گویا ہے رسول کی اطاعت کی ہے، اور رسول کی اطاعت کی ہے گویا اللہ کی اطاعت کی ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرے اللہ کہتے ہیں اس کی دنیا کا بھی میں ضامن ہوں، اس کی آخرت کا بھی میں ضامن ہوں۔ آگے فرماتے ہیں کہ مع الامام وبا الاسلام۔ اب پہلے ہم نے جو ایک جملہ پچھلے جمعے میں ہم نے خطبے میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ مع الدین مع الاسلام، اب یہاں پر اس کے بعد میں تھوڑا سا یہ فرق آیا ہے کہ جہاں پر یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا مومن ہے، تو آگے فرماتے ہیں مع الایمان وبا الاسلام، کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ کس زاویے میں؟ اس محبت کے زاویے میں۔ وہاں اکیلا تھا کہ صرف اسلام کیا ہے، پھر دین کیا ہے وہ الگ تھا۔ اب اس روایت کے بعد اس روایت کو لے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی دیکھا جائے کہ اس محبت کے زاویے میں دین کا کیا معیار ہے اور اسلام کا کیا معیار ہے۔ تو یہاں جاء جبرائیل علیہ السلام الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی صورت اعرابی والنبی لا یعرفه فقال یا محمد مع الامام۔ پیغمبر فرماتے قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تؤمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین والبعث بعد الموت۔ آگے پھر جبرائیل فرماتے قال صدقت یا محمد فما الاسلام۔ پیغمبر فرماتے قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ آگے جبرائیل فرماتے ہیں قال صدقت یا رسول اللہ۔ اب جبرائیل جو ہے ایک عربی کی شکل میں آیا، ایک بدو کی شکل میں آیا پیغمبر کی خدمت میں اور آ کے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ ایمان کیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ معبود یکتا اور روز قیامت، ملائکہ، کتاب، قرآن مجید، انبیاء اور مرنے کے بعد زندہ مبعوث ہونے پر ایمان رکھنا کیا ہے؟ یہ کیا ہے جناب؟ اسلام ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے کہا کہ اے محمد آپ نے سچ فرمایا، پس اگر یہ ایمان ہے تو پھر اسلام کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ گواہی دو کہ خدا واحد کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہے، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان میں روزے رکھو اور حج ادا کرو۔ جبرائیل نے آگے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا ہے۔ اب یہاں پہ دو تین چیزیں یہ جو فروعات پیغمبر نے یہاں بیان فرمائے ہیں کہ وہ بندے ہیں، یہ پیغمبر کا بندہ ہونا، بشر ہونا کیا تقاضا رکھتا ہے؟ اس نور کی مخلوق کو جس اللہ نے خلق فرمایا تھا اپنے نور کا حصہ مقرر فرما کے تو کیوں عبد بنایا، بشر کیوں بنایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ہمارے لیے وہ نمونہ عمل تھا، اس لیے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں کسی کے اوپر کوئی تہمت یا بہتان نہیں لگایا،
کسی کی چغلی نہیں کھائی، کسی کا عیب نہیں بتایا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کی ہے۔ اب یہاں پہ بتاتا چلوں، کل بھی میں نے مجلس میں بھی عرض کیا تھا، اور جو چند مومنین یہاں چہرے میں دیکھ بھی رہا ہوں، تو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، یہ جو بہتان، چغلی، غیبت، یا یہاں پہ میں عرض کروں چاہتے کہ لوگوں نے مجھے گفتگو میں بھی بعض دفعہ گپ شپ ہوتی ہے یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں آسا پیغمبر کے زمانے میں وہ بندہ جب مر گیا تو اس کو غسل دے رہے تھے، ایک غسال تھا اور ایک ساتھ بندہ کھڑا ہوا تھا۔ اب جو غسل دے رہا تھا، ساتھ میں جو بندہ کھڑا تھا نا، وہ غسال اس بندے کو جانتا تھا جو مرا پڑا تھا، تو کہتا ہے یار بڑا کوئی بدبخت آدمی تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، اور جو ساتھ میں بندہ کھڑا ہوا تھا نا، تو وہ اس کو منع کر رہا تھا کہ تم اب یہ مر گیا ہے بیچارہ، اب تم اس کی برائی نہ کرو۔ اب جس سے وہ منع کر رہا تھا تو وہ جو مردہ تھا اس غسال کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، مردہ وہ ڈر کیسا ہے، پریشان ہو گیا بھائی مردے نے میرا ہاتھ نہیں، اب جتنی بھی اس نے چھڑانے کی کوشش کی تو اس مردے نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اب وہ جو ساتھ کھڑا ہوا تھا نا، وہ گیا پیغمبر کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ اس طرح سے باجا ہو گیا، مردہ تھا اس کو غسل دے رہے تھے، تو اس نے غسال کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ پورا واقعہ بیان فرماؤ کہ کیا ہوا اور کیا داستان ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح سے ہم غسل دے رہے تھے، تو یا رسول اللہ جب ہم غسل دینے لگے تو وہ جو غسال تھا وہ اس کی برائیاں کرنے لگا کہ یہ جب زندہ تھا تو یہ کرتا تھا، یہ گناہ کرتا تھا، یہ غلط کرتا تھا، فلاں کرتا تھا۔ ابھی وہ یہ بیان کر رہا تھا کہ اس مردے نے اس غسال کا جو ہے ہاتھ وہ پکڑ لیا، وہ چھوڑ نہیں رہا ہے وہ مردہ، اب ہم پریشان ہو گئے، اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ اس غسال کو جا کے کہو متوجہ رہے، وہ مردہ اس کا ہاتھ پکڑ کے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو میری برائیاں بیان کی جا رہی تھی تم اسے منع نہ کرو، چونکہ اسی لمحے کے اندر تم نے منع کیا ہے تو اس کی جو نیکیاں تھی وہ میرے پاس آنا رک گئی اور میرے گناہ اس کے پاس جانا رک گئے۔ یعنی جو جتنی دیر تک وہ یہ بیان کر رہا تھا اس کی برائیوں کو، یعنی وہ اس کی پیٹھ چکے اس دنیا سے چلا جا چکا تھا، تو اب جو برائیاں اس کی بیان کر رہا تھا وہ مردہ کہہ رہا ہے کہ تم اسے منع نہ کرو کہ یہ میری برائیاں نہ کرے، بلکہ اسے کرنے دو، چونکہ اس کی نیکیاں میرے پاس شفٹ ہو رہی اور میرے گناہ اس کے پاس جا رہے ہیں۔ تب آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ کسی کے اوپر بہتان یا تہمت یا چغلی کرتے ہیں تو آپ سارے اپنے اعمال جو ہے وہ صرف آپ اپنی زبانی لذت کی وجہ سے سارے اعمال، سارے جمعے، نمازاں، صدقے، خیرات، سب کچھ آپ اس کو دے چکے ہیں۔ تو آگے پھر پیغمبر کیا فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے کسی مومن کی برائی بیان کرے گویا ایسے ہے کہ جیسے اس نے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ تو آپ میں سے ہے کوئی، یہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے نا یہ چیز، تو آپ میں سے کوئی ہے جو اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہو یا کھانا چاہتا ہو؟ حتیٰ پیغمبر کو چیلنج کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا ایسا ممکن ہے کہ واقعی مردے کا گوشت کھاتا ہے؟ تو پیغمبر نے کہا تم تجربہ کر کے دیکھ لو، جب اس نے ایسا کیا تو اس کے واقعہ جب وہ گفتگو کرتا تھا اس کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے باہر نکلتے تھے، حقیقت ایسا ہوتا تھا۔ تو مقصد کیا ہے کہ ہم کسی کے اوپر بہتان، تہمت یا چغلی یا اس کے عیب یا اس کی برائی کو بیان نہ کریں۔ وہ اللہ کتنا کریم ہے کہ جو ستار العیوب ہے، جو ہمارے اور آپ کے گناہوں کو چھپاتا ہے، اور وہ اللہ کہتا ہے کہ اے انسان اگر میں تیرے گناہ کسی دوسرے کے سامنے آشکار کر دوں تو شاید وہ تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہ کرے، تمہارے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہ کرے۔ تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم کسی کے جو ہے وہ کیا کریں، گناہوں کو یا عیب کو جو ہے وہ ہم بیان کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ نیکی ظاہر کرنا اپنے انداز سے ہوتا ہے۔ آخری مثال آپ کو دیتا ہوں درس کے طور پہ کہ ایک اپنی زندگی میں ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ایک شخص تھا تو وہ جناب جو ہے آپ کی طرح مسافر تھا، کسی ملک میں گیا سفر کرنے کے لیے، کمانے کے لیے گیا، تو اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اصلا پیسے بھی نہیں تھے، زیادہ رہا بھی نہیں تھا، نیا نیا آیا ہوا تھا، آپ بھی ان مراحل سے گزرے ہوں گے، ظاہر تو ہوتا ہے کبھی کبھی انسان بھوکا بھی رہ لیتا ہے، ایک دن دو دن۔ اب جب اس کی بھوک کی شدت بڑھ گئی اور وہ تھک گیا کہ اب جو ہے اب رستہ نہیں ہے، کچھ کھانے کو ملے ورنہ مر جاؤں گا، تو اس نے کوئی ہوٹل تلاش کیا، وہ 2-3 ہوٹلوں پہ گیا تو ادھر رش نہیں تھا، تو ایک رش والا ہوٹل ڈھونڈا، ٹھیک ہے نا، تو وہاں گیا تو وہاں ایک دن سے چوڑا ہو کے جناب کھانا شانا کھایا، پورا آرڈر دیا جناب، سب چیز کھا پی کے اب وہ انتظار کرنے لگا کہ رش اور بڑھے اور میں باہر نکل جاؤں۔ بھائی ایسا ہوتا ہے
یا شاید آپ ماشاءاللہ آپ مومن بندے ہیں، آپ ایسا نہیں کرتے ہوں، لیکن بعض دفعہ انسان کے اوپر ایسا مرحلہ آ جاتا ہے، تو اسے پیسے نہیں دیے، باہر آ گئے، اگلا دن پھر آ گیا، اب اس کی روٹین پر نہیں، 2 3 4 5 6 دفعہ ایسا ہو گیا، اب تو بیٹر تھے انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا یار آج یہ آتا ہے نا تو آج اس کی خیر نہیں، آج اس کو پکڑنا ہے۔ تو جب وہ کھانا کھا رہا تھا اب وہ انتظار کرنے لگا کہ رش بڑھے اور مجھ سے جو ہے آنکھیں بیٹا کی یا مالک کی وہ ادھر ادھر ہوں اور میں باہر نکلوں۔ تو اس دن بھی وہی ہوا، ویٹر نے دیکھ لیا کہ اب یہ باہر جا رہا ہے تو وہ مالک کے پاس چلے گئے، کہا دیکھو صاحب وہ جو بندہ ہے نا وہ روزانہ ہم 4 5 دن سے دیکھ رہے ہیں مسلسل آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پیسے نہیں دیتا، چلا جاتا ہے، تو آج ہم اس کو پکڑنے لگے۔ تو مالک پتہ کیا کہتا ہے، دیکھیں نقطہ نصیحت کر دینا چاہ رہا ہوں، مالک کہتا ہے نہیں اسے کچھ نہیں کہو، بیٹھنے دو کھائے، اور اس کو کہنا بھی نہیں ہے، پکڑنا بھی نہیں ہے۔ کہا عجیب بندے ہو، مالک کو ہم تمہیں بتا رہے ہیں اور تم الٹا کہہ رہے ہو، اسے کچھ نہیں کہنا، اسے پکڑنا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا چلو صبر کرو، ابھی سے کھانا کھانے دو۔ جب اس نے کھانا کھا لیا نا تو کہا کہ کل جب آئے گا پھر بتاؤں گا۔ جب کل اگلے دن آیا نا تو اس وقت شروع میں نا گاہک نہیں تھے، اور وہ باہر بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا، اللہ جلدی رش ہو جائے میں کھانا کھا۔ اب وہ مالک کہتا ہے کہ دیکھو یار اس کے رزق کی وجہ سے وہ دیکھو میرے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ یہاں رش ہو جائے میں کھانا کھاؤں۔ بعض دفعہ اس طرح کی نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو ایسے مقامات پہ پہنچا دیتی ہیں کہ جہاں پر وہ اللہ اس مخلوق کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے آپ کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، یا کسی اور کے مقصوم اور رزق کی وجہ سے اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ہرگز یہ نہ سمجھا کریں کہ کسی ناتواں یا جو فرصت نہیں رکھتا ہے، یا کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مستحق ہے، اس کے اوپر آپ کی وہ مدد جو ہے وہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ نہیں ہو، اس کے لیے نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے وہ اس وقت کی وہ جو مشکل لمحہ یا گھڑی جو ہے وہ اس وقت ظاہر ہو سکتی ہے مشکل، لیکن اس میں اللہ نے آپ کے لیے کتنی رحمت اور کتنی اس میں وسعت چھپا کے رکھی ہے، یہ زیادہ مهم ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ تقوی الہی جس کی ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اس تقوی الہی کے ذریعے اللہ کو پہچانیں اور اس کی مخلوق کے اوپر رحم کرنے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کو اپنے اعمال میں اور اپنی زندگی میں اس طرح سے جوڑ کے رکھے کہ جس سے اللہ کی رضا کو بھی حاصل کر سکے، اہل بیت کی رضا کو بھی حاصل کر سکے اور مخلوق کی رضا کو بھی حاصل کر سکے، کیونکہ میرا اللہ کہتا ہے جب میری مخلوق راضی ہو جائے گی تو میں اللہ بھی آپ سے راضی ہوں۔ اور مخلوق کے شکر کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ یعنی مجھ اللہ کا شکر ادا کرنا، اور جب اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ کہتا ہے اے میرا بندہ جب تو شکر ادا کرتا ہے میں اللہ تیری نعمتوں کے اندر اضافہ کر دیتا ہوں، وہ چاہے دنیا میں بھی ہو تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں، اگر تو اس دنیا سے چلا جائے تب بھی میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته وسطه وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا